بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حماسہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے میننگ شجاعت اور حمیت کے ہیں۔ شجاعت و حمیت قدیم عربی شاعری کے خاص موضوعات ہوا کرتے تھے۔ قدیم عربی شاعری میں وہ کتابیں جو عربی شعراء کے شعروں میں سے کچھ مخصوص اور فصیح و بلیغ اور مشہور شعروں کو ایک کتاب میں جمع کر کے لکھی گئیں، ان کو حماسہ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی کتابوں میں سے سب سے مشہور کتاب ابو تمام الطائی کی کتاب، جس کا نام کتاب الحماسہ ہے، یہ سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو سب سے پہلے تیار ہوئی۔ حضرات محترم، کہا جاتا ہے کہ ابو تمام الطائی ایک بار خراسان گیا۔ جب وہاں سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں شدید برف باری شروع ہو گئی، چنانچہ وہ ہمدان میں اپنے ایک دوست ابو الوفا بن سلمہ کے یہاں ٹھہر گیا۔ ابو وفا کا ذاتی کتب خانہ اور اس کی اپنی ایک لائبریری تھی، جس میں قدیم عرب شعراء کا کلام بہت بڑی مقدار میں موجود تھا۔ قدیم عربی شاعری کی کتابیں وہاں موجود تھیں۔ یہ کتب خانہ اس نے اپنے دوست ابو تمام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ ابو تمام نے سردی کا پورا موسم انہی کتابوں کے مطالعے میں گزار دیا۔ اس مطالعے کے بعد ابو تمام الطائی نے جاہلی دور اور آغاز اسلام کے شعراء کے کلام میں سے چن کر ایک نیا کلام اور ایک نئی کتاب تیار کی، جس کا نام دیوان الحماسہ رکھا، اور یہ 10 چیپٹرز پر مشتمل ہے۔ حضرات محترم، یہ کتاب اتنی جامع اور اتنی نفیس تھی کہ اس کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد اسی کتاب کے طریقے پر بہت سے دیوان تیار ہوئے۔ لیکن ابو تمام کی یہ کتاب یعنی حماسہ، یہ عربی لٹریچر کے نصاب کا سب سے اہم جزو سمجھا جاتا ہے۔ تاہم عربی کی یہ جو کتاب ہے، یہ ایک اتفاق کے نتیجے میں تیار ہوئی۔ حضرات محترم، تاریخ کے بہت سے اہم واقعات محض اتفاقی حالات کے نتیجے میں ظہور میں آئے، مگر اس قسم کے اتفاق سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو پہلے سے کچھ شرطوں کو پورا کر چکے ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر ابو تمام الطائی عربی زبان کا ماہر نہ ہوتا تو کیا وہ اپنے دوست کی لائبریری کی عربی کتابوں کو پڑھ پاتا، اور کیا وہ اتنی اعلیٰ کتاب تیار کر پاتا؟ اگر ابو تمام الطائی کو شعر کو سمجھنے کا ذوق اور شعر فہمی کا ملکہ اسے حاصل نہ ہوتا تو کیا وہ کتاب الحماسہ تیار کر سکتا تھا؟ اگر وہ شعر کو سمجھ ہی نہ سکتا تو کیا وہ اتنی کتابوں کو پڑھ کر عمدہ شعروں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک نئی مشہور کتاب اور عدیم المثال کتاب تیار کر سکتا تھا؟ حضرات محترم، ابو تمام خود بھی شاعر تھا اور بہت مشہور شاعر تھا، مگر اس کے اپنے اشعار کے مقابلے میں اس کی یہ کتاب، جس کے اندر دوسروں کے چنے ہوئے شعروں کو اس نے لکھا، یہ کتاب زیادہ مشہور ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شعر کہنے کے مقابلے میں شعر کو سمجھنے کی صلاحیت ابو تمام کے اندر زیادہ تھی۔ جیسے کہ علامہ تبریزی نے اس کے بارے میں کہا، ان ابا تمام فی حماسته اشعار منہ فی شعرہ، کہ ابو تمام کی جو حماسہ کتاب ہے یہ اس کے شعروں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو زندگی میں ملنے والے کسی خاص اہم موقع اور اتفاق کے لیے پہلے سے تیار کرنا چاہیے، اور اپنے اندر ہر لحاظ سے ایسی مہارت پیدا کرنی چاہیے، یا کم از کم جس میدان میں ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہم ایزیلی اس میں آگے بڑھا سکتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اسی میدان میں، اسی فیلڈ میں اور اسی خصوصیت میں اپنے آپ کو اتنا ماہر کرنا چاہیے کہ جب زندگی ہمیں کوئی موقع دے، ہمیں کوئی چانس دے، ہمیں کوئی اتفاق جب زندگی میں حاصل ہو تو ہم اس کو کما حق ہو بروئے کار لاتے ہوئے ایسا شاہکار تیار کریں، ایسا کارنامہ انجام دیں کہ جس کی مثال پھر نہ مل سکے اور وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ یہ تھا حضرات محترم آج کا سبق۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور ریئل لائف ایگزامپل اور لائف چینجنگ سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔